السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بہت خوبصورت موسم ہے، دیکھیں کتنی چمکتی ہوئی دھوپ ہے۔ یہ شام کے تقریباً 4 بجے ہیں اور میں اس وقت قریبی جو پارک ہے میرے گھر کے پاس، اپنا پارک، اس میں وہ سیر کر رہا ہوں۔ اور بڑی ضروری ایک ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے آج، بہت ضروری ویڈیو، اور بڑے اہم راز، اور نواز شریف صاحب کی حکومت کو کیسے ختم کیا گیا اس کے اوپر سے پردہ اٹھا، اور یہ باتیں ہمیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے بتائی ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نواز شریف صاحب کو کس طریقے سے حکومت کو نکالا گیا، کون سی سازش کی گئی، کس طرح سازش کا جال بنا گیا، اور نواز شریف جو ملک و قوم کو ایک ترقی کی راہ پہ ڈال چکا تھا، اس کی ترقی کو ختم کیا گیا، پاکستان کی ترقی کو ختم کیا گیا، اور پاکستان کو دوبارہ جو ہے وہ اندھیروں میں ڈال دیا گیا۔ اور آج ہم سب لوگ پاکستانی جو ہیں اس سے موجودہ حکومت، عمران خان کی حکومت کی نالاحقی، نااہلیوں، بیڈ پرفارمنس، بیڈ گورننس، اس لحاظ سے ہم سب لوگ پریشان ہیں، سب لوگ پریشان ہیں۔ تو آپ بھی پریشان ہیں، میں بھی پریشان ہوں۔ تو جناب قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو 13 میں ایک بھرپور مینڈیٹ ملا اور انہوں نے پاکستان کو صحیح طریقے سے ترقی کی راہ پہ گامزن کیا، تو اسی دوران آپ کو پتہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جو تھے وہ جنرل راحیل شریف صاحب تھے، اور راحیل شریف صاحب کام کر رہے تھے۔ تو جب یہ 17 کا دور شروع ہوا، 17 کا سال شروع ہوا، تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا جنرل راحیل شریف صاحب نے کہ مجھے آپ 3 سال کی ایکسٹینشن دیں۔ یہ اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو نواز شریف نے نہ پہلے کبھی ایکسٹینشن دی، نہ انہوں نے کسی اور کو دی۔ ان کا ماضی بھی گواہ ہے، 3 دفعہ کی حکومت بھی گواہ ہے کہ نواز شریف صاحب ان ایکسٹینشنز کے ہی خلاف تھے، ایکسٹینشن کے نظریے کے ہی خلاف ہیں وہ، کجا یہ کہ وہ اس طرح کا وہ جو ہے نا وہ ایکسٹینشن دے۔ تو راحیل شریف صاحب نے ڈائریکٹ بھی ملاقات کر کے نواز شریف سے 1 to 1 ملاقات میں کہا کہ مجھے ایکسٹینشن چاہیے، میں مزید کام کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے ایکسٹینشن دیں۔ تو اس کے بعد نواز شریف صاحب کا اس مضمون میں نام لکھا جا رہا ہے کہ جناب بریگیڈیئروں کے ذریعے اور دوستوں کے ذریعے بھی نواز شریف صاحب سے کہا گیا کہ جناب دیں جی، اس کا ایکسٹینشن دیں راحیل شریف کو۔ تو نواز شریف نے چونکہ ایک اصول طے کر لیا تھا کہ کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملنی، تو ظاہر ہے پھر کسی میں یہ بھی شامل ہیں، ان کو کون سے کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو نواز شریف نے انکار کیا۔ جب انکار کیا تو پھر نواز شریف کے جناب وہ خامیاں نکلنا شروع ہو گئیں، یہاں سے آغاز ہوا۔ اور نواز شریف صاحب کے لیے وہ ڈان لیکس نکلی، سب سے پہلے ڈان لیک، پھر جناب اور وہ جو التاج ہوٹل وغیرہ کون سا ہے وہ تاج ہوٹل انڈیا کا، اس حوالے سے حملے کے حوالے سے نواز شریف سے باتیں نکلی گئیں کہ جناب یہ بھی اس میں یہ چیز ہے اور وہ چیز ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں نکلنا شروع ہو گئیں جس نے حکومت کو بدنام کرنا شروع کر دیا، اور اس کی مین وجہ یہی تھی کہ نواز شریف صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ میں کسی ایکسٹینشن نہیں دوں گا، کسی کو ایکسٹینشن نہیں دوں گا، چاہے وہ آرمی کا جنرل ہو، جج ہو، جرنیل ہو، کوئی بھی ہو، میں ایکسٹینشن نہیں دوں گا، ٹھیک۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب دوسرا جو بڑی مین وجہ ہوئی جو اس مضمون میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ نواز شریف صاحب نے پرویز مشرف کے خلاف کیس کیا۔ راحیل شریف صاحب نے منع کیا کہ جناب آپ پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ، غداری کا مقدمہ نہ چلائیں، اور ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو نواز شریف کو دائیں بائیں سب نے منع کیا، لیکن نواز شریف نے کہا کہ نہیں، میں یہ کروں گا، انہوں نے آئین توڑا ہے، میں ان کے خلاف کیس کروں گا۔ تو وہ تو یہ سوچ ہی نہیں نہ سکتے تھے کہ کوئی اس طرح کی کارروائی جو ہے وہ آئے گی۔
تو دوسری بڑی وجہ یہ ہوئی کہ نواز شریف صاحب ڈٹ گئے اور انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج کروا دیا، بلکہ شروع کر دیا، ہو گیا شروع جی، مقدمہ شروع ہو گیا، اس کا آپ کو سب کو پتہ ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو نواز شریف صاحب تو اپنی پوری فارم میں ہیں اور یہ وزیر اعظم اپنے آپ کو فل سمجھتا ہے، پاور والا، تو اس کو سبق سکھاؤ۔ تو انہوں نے پھر جناب ایک کٹ پتلی کو لانچ کیا اور اس کے ذریعے پھر جناب ساری RTS سسٹم کو بٹھایا گیا، اس کے لیے سارے رستے ہموار کیے گئے اور یہ سارا کچھ کیا گیا کہ جناب جی نواز شریف صاحب کو کس طریقے سے رستے سے ہٹانا ہے اور ایک کٹ پتلی کو لانا ہے جو سارے کام کرے۔ اور آتے ہی دیکھ لیں اس نے کون سا کام کیا۔ اس نے سب سے پہلے ایکسٹینشن کی، موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان کی ایکسٹینشن کی 3 سال کی، اب ان کو اگلی ایکسٹینشن دینے کی بھی وہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس میں اور نواز شریف میں تو زمین آسمان کا فرق تھا نا۔ نواز شریف صاحب تو اپنا وزیر اعظم تھے، وہ ملک و قوم کے مفاد کی باتیں کرتے تھے۔ ایکسٹینشن کا یہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے آ رہا ہوتا ہے اس کا بھی حق مارا جاتا ہے، جو پیچھے آ رہا ہوتا ہے۔ کیوں وہ اس نے نہیں ہیڈ بننا اپنے ادارے کا، کسی بھی ادارے کا ہو، جو پیچھے آ رہا ہوتا ہے اس کا بھی حق ہوتا ہے کہ وہ بھی اسی طریقے سے ہیڈ بنے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے اور اس کی سروسز ہوتی ہیں۔ تو یہ جناب سارے قصے شروع ہوئے، پھر ساری سازش کے ذریعے نواز شریف کے اوپر پاناما کا کیس بنایا گیا، اور پاناما میں سے کچھ نہیں نکلا تو پھر اقامہ میں سے اندازہ کریں۔ یہ ثاقب نثار کا پرانا طریقہ ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، ثاقب نثار کے پاس ایک کیس تھا جو موجودہ یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے، میں نے جسٹس پارٹی کی طرف سے کیس کیا تھا کالا باغ ڈیم کے لیے، وہ انہوں نے منظور کی ریٹ ہماری، اس کی گورنمنٹ نے اپیل کی، تو اپیل تھی ثاقب نثار کے پاس کالا باغ ڈیم کی، تو جب فیصلہ کیا تو کالا باغ ڈیم کا ذکر ہی نہیں ہے، اور بھاشا ڈیم اور اس کا جناب انہوں نے فیصلہ کر دیا جو بالکل غیر قانونی اور غیر اخلاقی، اور اس کی کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ اسی طریقے سے جب نواز شریف کے خلاف یہ پاناما کا کیس کیا گیا تو اس میں پورا کھنگال کے دیکھا گیا، اس میں کچھ نہیں نکلا، تو انہوں نے جناب کہا کہ تم نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو سزا کیس پاناما کا اور سزا اقامہ کی۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یعنی کہ کیس اگر ہو اکرم کا تو سزا ملے اشرف کو۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے اس میں۔ تو یہ حالات تھے، یہ واقعات تھے، یہ مضمون انہوں نے عرفان صدیقی صاحب جو سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے یہ شائع کیا ہے، اور اس طریقے سے نواز شریف کو سازش کے ذریعے سارا کچھ کیا گیا۔ پھر آپ دیکھ لیں شوکت عزیز صدیقی کی سب سے بڑی گواہی کہ ہمارے پاس جناب یہ ISI والے آتے ہیں اور ہمیں ڈکٹیشن دیتے ہیں اور سارا کچھ انہوں نے بتایا، اس سے بڑا کوئی گواہ ہو سکتا ہے؟ پھر وہ ارشد محمود جس نے نواز شریف صاحب کو سزا دی اس نے کیا۔ پھر سزا کے لیے جو جناب اوپر جج بٹھایا گیا، ثاقب نثار نے اوپر جج بٹھا دیا، وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، کبھی یہ زندگی میں پہلے نہیں ہوئے، میری بھی 30-35 سالہ وکالت ہے، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اوپر جج بٹھا دیا جائے۔ پھر فائدہ کیا جی، اوپر جج بٹھا دیے تو نہ آگے اپیلیں ہو سکتی ہیں، نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے سارا جال بنا گیا نواز شریف کے خلاف، نواز شریف کی ذات کے خلاف، اور اس میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ بھئی اگر یہ ہم کر دیں گے تو اس سے نواز شریف صاحب کو نہیں بلکہ پاکستان کو جو ہے نا خطرہ ہے۔ سی پیک کو رول دیا گیا ہے اپنے مفادات کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی کہ اس میں عمران خان کا قصور نہیں ہے، ادارے جو ہیں وہ پھر کیوں خاموش ہیں؟ وہ ادارے فائدہ اٹھا رہے ہیں نا بھائی، اپنی ایکسٹینشنیں لے رہے ہیں، اپنے پروگرام کر رہے ہیں۔ دیکھ لیں نئے سارے کون بن رہے ہیں، وزیر مشیر وغیرہ آدھے سے زیادہ تو ادھر کے ہی ہیں۔ اب جو سول بھی آتے ہیں تو وہ بھی ان کے نام پہ ہی آتے ہیں، ان کے نام پہ آتے ہیں۔ تو یہ کٹ پتلی اور پٹھو حکومت جو ہے یہ پاکستان کی تباہی کے درپے ہے، اور جو اس کے پیچھے ڈوریاں ہلا رہے ہیں وہ مفادات اٹھا رہے ہیں، اپنی ایکسٹینشنیں لے رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک اور ایکسٹینشن کے لیے بھی بے تابی نظر آ رہی ہے۔
बेताबी नज़र आ रही है, एक और एक्सटेंशन दी जाए, यानी कि उनका पेट नहीं भर रहा। पाकिस्तान का कर्ज़ों से बुरा हाल हो गया है, ज़ाहिर है वो हम नहीं चुकाने हैं ना कर्ज़े, ठीक है। तो ये हालात हैं, ये वाक़यात हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाअल्लाह ताला हम अगली वीडियो तक आपसे मुलाकात करेंगे। नवाज़ शरीफ के ज़वाल का सबब मैंने आपको बता दिए कि नवाज़ शरीफ साहब को किस तरह उनको ज़वाल आया है और किस तरह साजिश बनाई गई है। ठीक है जी, थैंक यू, खुदा हाफिज़।